احمد خان عمران احمد خان عمران تیرے جان نثار تیرے جان نثار ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی لے کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی زندہ باد زندہ باد تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ یہ کچھ جھلکیاں ہیں سہیل آفریدی کی لاہور میں موجودگی کی۔ اس کے علاوہ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا شاندار استقبال کیا گیا، وہ اپنی موبلائزیشن کرنے میں کامیاب رہے لاہور میں، اور جیسے کہ سوشل میڈیا پہ تبصرہ ہو رہا ہے انہوں نے گھر میں گھس کے مارا۔ جی ہاں، مریم نواز کی بات ہو رہی ہے کہ مریم نواز کا میدان، وہاں پہنچے سہیل آفریدی اور انہوں نے بہت شاندار جو ایک مزاحمتی تحریک جو اب شروع کی ہے پی ٹی آئی نے، اس کا انہوں نے عملی مظاہرہ کیا اور بہت شاندار وہاں پر ان کا ریسیپشن رہا۔ اس بارے میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو کہ قابل ستائش نہیں ہیں، ایسی ویڈیوز بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ تازہ ترین خبریں اور کچھ تاریخی حوالے بھی، لیکن اس سے پہلے وہی گزارش کہ پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، شیئر کیجئے تاکہ ہماری زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔ چلتے ہیں اپنی اس خبر کی طرف۔ سہیل آفریدی آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، جی ہاں، اور یہ اس سلسلے کی کڑی ہے جب عمران خان کا جیل سے پیغام آیا تھا کہ سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، اور پھر سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں گے، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ کہیں نہیں جا سکتے تو کسی کا باپ بھی ان کو نہیں روک سکتا۔ سہیل آفریدی جب پنجاب کی طرف روانہ ہوئے تو سب سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے رکاوٹیں ڈالنی شروع کر دیں، کیونکہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یہ خوف زدہ لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ مریم نواز از ناٹ این الیکٹڈ چیف منسٹر، پیریڈ، اینڈ آف سٹوری۔ وہ الیکٹڈ نہیں ہے، وہ اپنی سیٹ ہار گئی تھیں مہر شرافت سے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے جو شہباز شریف ہیں وہ بھی اپنی سیٹ ہارے ہوئے ہیں، پورا کا پورا ان کا نون لیگ پورا ٹبر نواز شریف ہارے ہوئے، تو باقیوں کا کیا کہنا۔ اس لیے ان میں خوف ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے۔ پہلے انہیں روکا گیا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کو بھیرا انٹرچینج پر روکا گیا، اور ایک جو بہت ہی گھٹیا حرکت کی گئی جو کہ پنجاب کی روایات کے حقیقی طور پر منافی ہے۔ دیکھیے میرا تعلق کراچی سے ہے، میں کراچی سے جب ہم لوگ پنجاب جاتے تھے تو ہم بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے وہاں مہمان نوازی سے۔ ان کی ہاسپٹیلٹی جو ہے وہ بالکل صحیح معنوں میں وہ اپنی ہاسپٹیلٹی کے لیے مشہور ہے، صحیح ان کی مہمان نوازی ہے۔ لیکن جو مظاہرہ کیا گیا آپ کو علم ہے کہ وہاں پر انہوں نے ریسٹورینٹ میں پیمنٹ کر دی تھی، لیکن ان کے وہ پیسے واپس کر دیے گئے، ان کو کھانا نہیں سرو کیا گیا، صرف اس لیے کہ یہ لوگ مایوس ہو کر یہاں سے لوٹ جائیں۔ اور یہ پنجاب پر ایک طرح کا دھبا ہے ان کی مہمان نوازی پہ۔ وہ تو مفت میں کھانا اپنے مہمانوں کو کھلاتے ہیں، انہوں نے تو پیسے دے کر بھی ان سے پیسے لے کر بھی ان کو کھانا نہیں کھلایا۔ پھر جب وہ اسمبلی میں پہنچے تو وہاں بہت ناخوشگوار حرکت ہوئی، ناخوشگوار مناظر دیکھنے میں آئے۔ ہم وہ ویڈیو آپ سے شیئر کرتے ہیں، دیکھیے کس طرح سے ایک الیکٹڈ چیف منسٹر کے ساتھ جو لوگ آئے تھے ان کے ساتھ کتنا برا برتاؤ کیا گیا پنجاب اسمبلی میں۔ یہ ویڈیو دیکھیے پلیز۔ مہمان آ کے ادھر عزت کروا رہے ہیں، یہ دیکھو۔ جی آپ نے دیکھا کہ یہ نہ صرف مہمان ہیں بلکہ مینا خان سینئر وزیر ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے، الیکٹڈ آدمی ہیں، ان کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے اپنے صوبے میں بلا کر۔ اور ظاہر ہے کہ پنجاب کے لوگ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب کی جو روایتی مہمان نوازی ہے اس کے منافی ہے۔ اچھا بات یہاں پر نہیں رکی، عضو بخاری میں جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکا اپنے شو میں کہ اگر مریم نواز کو صاف ستھرا پنجاب چاہیے تو انہیں کچھ علائشیں اٹھا کر باہر کرنی ہوں گی، غلاظتوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اب آپ ان کا طرز عمل دیکھیے، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام آپ دیکھیے ذرا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے براہ راست ایک پشتونوں کو انہوں نے کہا کہ وہ جنگلی ہیں، انہوں نے انہیں منشیات فروش کہا۔ اب آپ ذرا سنیے پہلے کہ وہ کہہ رہی ہیں، پھر ہم اس پر تبصرہ کریں گے۔ لائٹیں ہیں، لائٹیں شائٹیں دیکھیں، لیکن پودے تباہ کریں گے اگر وہاں پر اپنے وہ جو جنگلی ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ آئیں گے تو وہ غلط بات ہے۔ پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر
بالکل کسی جو ہے وہ سیاسی سرگرمی کی آڑ میں منشیات لانے کی اجازت نہیں ہے، اسلحہ لانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیے، آپ ہمارے دوست ہیں جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے، ان کے لیے بہت سینسیٹیو بات ہے اگر آپ انہیں یہ تانا دیں کہ وہ منشیات بیچتے ہیں یا وہ اسلحہ بیچتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے، بالکل درست ہے۔ آپ کیوں ان پر یہ الزام لگا رہی ہیں؟ وہ ایک الیکٹڈ چیف منسٹر ہے، وہ صوبہ سرحد وہاں سے جو خیبر پختونخوا ہے وہاں سے وہ پنجاب آئے، ظاہر ہے پاکستان کا حصہ ہے پنجاب۔ آپ نے کیوں کہا کہ وہ منشیات فروشی کریں گے اس سیاست کی آڑ میں، یا اسلحہ کیوں لے کر آئیں گے؟ وہ کتنی انہوں نے غلاظت سے بھرپور گفتگو کی۔ پھر حکومت پنجاب کی جانب سے ایک باقاعدہ سرکاری طور پر ٹویٹ کیا گیا، اور اس ٹویٹ میں جو سہیل آفریدی کی تصویر ہے، اس میں جو اس کا جو بیک ڈراپ ہے اس میں باقاعدہ منشیات ہے، اور اس کی جو اوپر لکھا ہوا ہے نو ٹو ڈرگ ڈیلرز۔ اب دیکھیے، جب اس طرح کی پہلے انہوں نے یہ غلاظت کی اور انہیں اکسایا، باقاعدہ پرووک کیا، اٹ واز پرووکیٹو، انہوں نے اس کے بعد مینا خان آفریدی، جیسے کہ میں نے کہا، پھر وہاں پر جب یہ دھکم پیل ہوئی تو وہاں پر انہوں نے اپنے گٹر کے کیڑے نما صحافی وہاں پر انہوں نے چھوڑ دیے، اور ایک صحافی نے وہی گھٹیا حرکت کی، وہی گھٹیا سوال کیا۔ دیکھیے انہوں نے جو ان سے سوال کیا، کہا کہ آپ پر الزام ہے کہ آپ منشیات فروشی کرتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے جواب کیا دیا، ذرا سوال اور جواب دونوں سنیے گا۔ آپ میں بتا دیں، الزام لگایا جا رہا ہے کہ سہیل آفریدی اور آپ لوگ چرچ ساتھ لے کر آئے ہیں۔ گولی مارو، پھر میں یہ کہوں کہ وہ اس کے اندر کیا تھا، اور وقت سے پہلے بچہ کس کا پیدا ہوا تھا، میں وہ بات پھر کروں اگر کسی نے کرنی ہے تو، پھر وہ میں گیراج کی بات کروں بات، شرم آنی چاہیے، اور یہ جو کویسچن آپ کو بھی نہیں پوچھنا چاہیے۔ اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کا لاہور کا ٹور جو ہے کیسا رہا؟ شاور آ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، اب جب ان سے انہوں نے یہ کہا کہ آپ چرچ، آپ پہ الزام ہے، دیکھیے الزام کسی پہ کوئی بھی کچھ لگا سکتا ہے۔ اب انہوں نے جو بات کی گراج والی، ظاہر یہ بات مریم نواز سے منسوب ہے کہ مریم نواز پر یہ الزام ہے کہ وہ گراج میں کسی نازیبہ حالت میں کسی کے ساتھ پکڑی گئی تھی، ظاہر ہے یہ الزام ہے اس پر، یہ سوال۔ اور اگر کل کو مریم نواز پشاور جاتی ہیں اور کوئی ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ پر یہ الزام ہے کہ آپ کسی گراج میں کسی نازیبہ حالت میں پکڑی گئی تھی، تو کیا وہ سوال درست ہوگا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ مریم نواز سے یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کسی نے سہیل آفریدی پر منشیات یا چرس بیچنے کا الزام لگایا تو کیا صحافی ان سے سوال کرے گا؟ اور جب بعد میں اس غلیظ صحافی سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا سوال کیوں کیا، تو انہوں نے کہا جی ان پر جو الزام ہے تو میں نے تو وہ سوال کیا۔ تو کیا مریم نواز پر یہ الزام ہے کہ ان کا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہو گیا تھا؟ تو کوئی صحافی کو، کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مریم سے یہ سوال کر لے؟ پھر ظاہر ہے کہ مینا خان نے اس پر یہ جواب دیا، اور سب کانٹیننٹ میں ایک ایکسپریشن یوز ہوتا ہے، پارٹی تو ابھی شروع ہوئی ہے، یا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ درست ہے، یہ ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے سب کانٹیننٹ میں، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو کچھ مینا خان نے کہا ہے نا، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہے باس۔ جو کچھ بشرا بی بی کے ساتھ کیا گیا، جو کچھ پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ کیا گیا، آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے اگر پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح کی بات جو مینا خان نے کی اگر وہ کر دیں گے؟ آپ بتائیے کہ آپ کس طرح سے مریم کا دفاع کریں گے کہ مریم کے خلاف یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ مریم کی زیر نگرانی، مریم خود جلسوں میں، بشرا بی بی جو کہ ایک باوقار عورت کا باوقار نام ہے بشرا بی بی، وہ ان کو پیرنی کہہ کے اپنے جلسوں میں پکارتی رہی ہیں۔ تو کس طرح سے کوئی اگر ان کو گراج کا تانا دے گا، اگر ان کو وقت سے پہلے بچہ پیدا کرنے کا تانا دے گا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ ایک ٹسل شروع ہو گئی ہے، اب لاہور کے، پنجاب کے لوگوں کو ہیرا منڈی کے تانے دیے جا رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ افغانستان کے ایک منسٹر تھے، انہوں نے بھی یہ تانا دیا تھا۔ ہیرا منڈی کا وہ ایک جو اشتہار ہے وہ لاہور میں پوری طرح سے آشنا نہیں ہوں لاہور کے راستوں سے یا وہاں کے مقامات سے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی ریڈ لائٹ ایریا ہے اور اسے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں وہاں جسم فروشی کی ہوتی ہے یا نہیں، لیکن کہا جاتا ہے، جو کہ مشہور ہے، معروف ہے۔ تو ہیرا منڈی کے ان کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ ان کو جو نمرود لیگ کے لوگ ہیں، یہ کے پی کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کے لوگوں کو چرس بیچنے کے تانے دے رہے ہیں۔ تو اس پر جو پنجاب کے اب خود لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجابی پختون لڑائی کروائی جا رہی ہے باقاعدہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتفاقیہ نہیں ہے۔ عظمی بخاری اتنی بھولی نہیں ہے، یا مریم نواز اتنی بھولی نہیں ہے، ان کے علم میں ہے کہ اٹس لائک گیٹنگ انڈر دیئر اسکن۔ جب آپ انہیں چرس کا تانا دیں گے تو یقیناً وہ مشتعل ہو کر اس طرح سے کوئی آپ کے خلاف بات کریں گے، اور یہ نیا نہیں ہے۔ جسے ایک کمرشل ہے، نسل در نسل، ایک گھی کا نام ہے ڈالڈا، اس طرح یہ نسل در نسل بے شرمی کا مظاہرہ یہ کرتے آئے ہیں۔ انہوں نے پہلے بھی پنجاب کارڈ کھیلا تھا، انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا 1988 میں ووٹ لینے کے لیے، اور اب ان کے علم میں ہے
کہ पूरी तरह से नाकाम है, नामुराद है, इन्हें कोई लिफ्ट नहीं कराता, ये पूरी तरह से नॉन इलेक्टेड लोग हैं, इसलिए दोबारा सूबाइयत का नारा लगा रहे हैं। और इनके ये भी इल्म है कि किसी न किसी सतह पर पीटीआई की बातचीत हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट से पीटीआई के मामला तय हो सकते हैं। ये नहीं चाहते, नमरूद लीग नहीं चाहती कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मामला ठीक हों, इसलिए ये लोग ये हरकत करके पंजाब का नारा लगा के, पंजाब का तासुब का कार्ड खेल के और सूबा खैबर पख्तूनख्वा यानी कि पंजाबी और पश्तूनों को लड़ाकर ये दोबारा से पीटीआई की तरफ से फ़ौज को मुतनफ़िर करना चाहते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश होगी, जो ज़ी शऊर बाशऊर लोग हैं पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के दोनों तरफ के लोगों को, आप लोग बहुत शानदार लोग हैं, आपकी बहुत शानदार रिवायात हैं, आपको हरगिज़ इस बेशरम जो इस वक्त इन्होंने ये शुरू की है कैंपेन, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत से लोग हैं जो कि इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं, जो कुछ उन जो गलीज़ खातून हैं उज़्मा बुखारी, उन्होंने जिस तरह से चर्च बेचने का इल्ज़ाम लगाया, और ह्यूमन राइट्स जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी इसकी मजम्मत की है, उन्होंने भी इस पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये नस्ली तासुब, मेरा ख्याल पता नहीं उन्होंने नस्ली तासुब का उन्होंने कहा या किसी और ने कहा है, लेकिन मैंने सुना है इसके जो चर्च बेचने का इल्ज़ाम शायद इन पर सुहेल आफरीदी पर लगाया गया है, इसे किसी ने नस्ली तासुब से ताबीर किया है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने इसकी मजम्मत ज़रूर की है और उन्होंने कहा है कि एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो जाहिर है, और फिर जैसा कि मैंने कहा उसके जवाब में फिर इन्होंने जो मीना खान आफरीदी हैं उन्होंने फिर इस पर जवाब दिया और फिर ये बात अब सुहेल आफरीदी इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, वो पंजाब के जर्नलिस्ट से भी मिलना चाहते हैं। और एक बात तो तय है, सुहेल आफरीदी जिन सहाफ़ियों से मिलेंगे वो यकीनन अगर वो उनसे दुरुस्त तरह के सवालात करेंगे तो सुहेल आफरीदी के पास बहुत मवाद है अपने हक़ में बात करने का, और उन्होंने ये बात की भी। उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आप पंजाब से क्या लेकर जाना चाहते हैं, शायद उनके जहन में ये होगा कि वो कहेंगे कि जी सड़कें बहुत अच्छी बनी है वो, उन्होंने कहा कि तमीज़, और बहुत उन्होंने दुरुस्त बात की। देखिए, रवादारी का मुजाहरा जो सुहेल आफरीदी और उनके साथी कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तमीज़ का दायरा हाथ से नहीं छोड़ा, उनको मुश्तइल किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो उस तरह से बदतमीज़ी नहीं कर रहे जिस तरह से बदतमीज़ी उनके साथ की जा रही है। एक और बहुत अहम खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ने मुजाहरा किया था यूके में, उसमें कुछ इस तरह की नारेबाजी हुई जिसे कि ताबीर किया जा रहा है इस बात से कि शायद उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को जान से मारने की धमकी दी है। और नून लीग अगैन अब इस मामले को बहुत ज़्यादा उछाल रही है। उनके एक रहनुमाए नमरूद लीग के तारिक फजल चौधरी, उन्होंने ये ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि जी जो वहाँ पर नारे जिस तरह के लगे वो जनरल आसिम मुनीर को बाकायदा तौर पर धमकियाँ हैं जान से मार देने की। हालांकि जो मैंने, अब ज़ाहिर है वो वीडियो हम प्ले नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर कोई पॉलिसी की कोई वायलेशन हो, लेकिन मैंने वो सुनी है बात। वो खातून ये कह रही हैं कि ज़ियाउल हक़ का जिस तरह से तैयारा फट गया था हवा में और ज़ाहिर उसमें वो दुनिया से चले गए थे, ज़ियाउल हक़ मर गए थे, तो वो ये कहते हैं कि इस तरह से उन्होंने आसिम मुनीर की जनरल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करके कहा कि इनकी कार में इस तरह का कुछ हो सकता है जिससे कि उनकी जान जा सकती है। तो कुछ कानूनी माहिरीन से बात हुई है, मेरी इस्लामाबाद में भी कुछ लोगों से बात हुई है, यूके के लोगों को कुछ मैंने सुना है, बरह रास्त मेरी बात नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसमें कत्ल की धमकी नहीं है, ये इट्स मोर लाइक अ कर्स देन अ थ्रेट, यानी कि बद्दुआ टाइप एक चीज़ है कि व्हेन यू विश समबडी टू हैव समथिंग बैड इन्फ्लिक्टेड अपॉन देम, व्हेन यू प्रे टू अ सुपरनैचुरल पावर दैट समथिंग बैड शुड हैपन टू समबडी, यानी कि जब आप ये दुआ करते हैं कि किसी के ख़िलाफ़ कुछ हो जाए एक बद्दुआ की शक्ल में, तो उसको थ्रेट नहीं कहा जा सकता, उसको कर्ज कहा जाता है। ये जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये उससे पता चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने इस पर बहुत शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। पाकिस्तान में जो यूके के हाई कमीशन में इस वक्त वो जो हाई कमिश्नर हैं वो तो मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके वहाँ से किसी कुछ हुकाम को बुलाकर और उन्हें डिमाश यानी कि एहतिजाजी मरासला दिया गया, उनसे एहतिजाज किया गया इस बात पर, और उनसे कहा गया कि जो पाकिस्तान में के जो लोग हैं यूके में वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि उनको, उन्होंने कहा कि उनको जान से मार देने की धमकी से मुताल्लिक़ है। अब ज़ाहिर है नमरूद लीग अपने बचाव में क्या ओवर रिएक्ट कर रही है, लोग ये कह रहे हैं, तो अपने आप को शाह से ज़्यादा शाह का वफादार साबित करने की कोशिश करें, या आप उनको ट्वीट देख सकते हैं। इसी तरह से जब एहसन इकबाल के साथ कल वो वाक़या पेश आया जिसमें कि उनको कहा गया कि शायद बेटे ने उनके अपने बेटे ने उन पर हमला किया और उनका फ़ोन बंद किया है, तो उन्होंने आके कहा कि जी देखिए पीटीआई ने किस तरह की गलीज़ कैंपेन शुरू कर दी है रियासती इदारों के ख़िलाफ़। अरे भाई, पीटीआई ने तो यही कहा ना
کہ ہو سکتا ہے وہاں پر کوئی میجر صاحب یا کیپٹن صاحب موجود ہوں، انہوں نے آپ کو بات کرنے سے روک دیا. تو وہ تو ظاہر ہے یہ چیز تو ہو رہی ہے. بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں جو لوگوں کو بات نہیں کرنے دیتے، تو کہا کہ جی ہو سکتا ہے آپ کے خلاف، تو یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ فوج کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کریں. حالانکہ یہی وہ جماعت ہے جو ماضی میں مریم نواز کے جلسوں میں نعرے لگے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اور خواجہ آصف جو کہ اب وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہ یہ نوچ کے کھا گئی ہے فوج، قوم کا گوشت انہوں نے ہڈیوں سے نوچ لیا ہے، یہ ساری جنگیں ہارے ہیں. یہ کہنا تھا خواجہ آصف کا. پھر ایاز صادق کا وہ مشہور فقرہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ لوگ جب جنرل باجوہ آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ان کے ماتھے پہ پسینہ تھا. تو یہ تو فوج کے ہمدرد کسی طرح سے بھی نہیں ہے، اس وقت یہ مفاد پرستی دکھا رہے ہیں. اچھا، فوج کی بات ہو رہی ہے تو میجر عادل راجہ جو کہ وہ بھی یو کے میں مقیم ہے، انہوں نے ابھی ٹویٹ کیا کچھ دیر پہلے کہ ان کے گھر پر بھی کوئی انہوں نے غالباً کوئی چوری یا کی واردات لگتی ہے یا کسی نے بریکنگ کیا ہے ان کے گھر میں، ان کا یہ کہنا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ شہزاد اکبر پر ابھی 2-3 روز پہلے حملہ ہو چکا ہے اور عادل راجہ اور شہزاد اکبر دونوں کے خلاف پاکستان کی حکومت نے یہ درخواست کی ہے کہ انہیں انگلینڈ سے ڈیپورٹ کیا جائے. تو یہ بھی بہت الارمنگ سچویشن ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے تو ظاہر ہے ان کی سیفٹی، ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی یہ ایک تھریٹ سمجھی جائے گی. اسی دوران ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی. یو اے ای متحدہ عرب امارات کے سربراہ پاکستان پہنچے، لیکن وہ پاکستان نہیں پہنچے کیونکہ جب تک آپ ایئرپورٹ سے نہ نکل جائیں تو آپ اس ملک کی حدود میں نہیں ہوتے. ایئرپورٹ جو ہے وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ ٹرانزٹ میں ہی ہیں سمجھیں. تو وہ خیر اس کے بعد وہ شکار کرنے کے لیے پاکستان کے دیگر مقامات پہ چلے گئے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پر ان کا کس طرح سے استقبال ہوا. پورے اچھا اسلام آباد کو سجایا گیا، اسلام آباد میں عام تعطیل کر دی گئی، لیکن انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ وہ باہر نکلیں لاؤنج سے اور وہ پھر شکار کرنے کے لیے جن مقامات پر انہیں جانا تھا سدرن پنجاب میں وہ وہاں چلے گئے، لیکن وہ ایئرپورٹ سے نہیں نکلے. اور وہاں پر جو شہباز شریف ہیں اور جنرل عاصم منیر ہیں وہ پہنچے، ان کا استقبال کیا، ان سے بات چیت کی. خبریں کچھ اس طرح کی ہیں، میں نے ویلاگز میں دیکھا سنا کہ شاید وہ مبارکباد دینے آئے تھے. جنرل عاصم منیر کے گھر میں کوئی کسی بہت قریبی کوئی شادی ہے، شاید اس کی مبارکباد تھی، یا وہ ویسے ہی رک گئے راستے میں. انہوں نے گزارش کی ہوگی کہ آپ چند گھنٹے کے لیے رک جائیں، جس طرح انہوں نے بل کلنٹن سے گزارش کی تھی کہ آپ کچھ گھنٹے کے لیے رک جائیں. جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت تھی تو پاکستان میں رکے تھے 5 گھنٹے کے لیے. تو اسی طرح سے انہوں نے دوبارہ سے ان سے شاید گزارش کی ہوگی. اور پھر ظاہر اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے بات آئی تھی کہ محسن نقوی نے بتایا تھا کہ انہوں نے پاکستان کو کہا تھا کہ وہ ایک کچرے کا ٹرک ہے، انڈیا شائننگ مرسیڈیز ہے. تو اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک شکار گاہ ہے، وہ تو شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں. اینی وے اب وہ وہاں سے لیکن پھر چلے گئے، وہ وہاں پر رکے نہیں. تو جو آنے والے دنوں میں ظاہر ہے سہیل آفریدی وہاں موجود ہیں. ان کا مقابلہ نمرود لیگ سے ہے. نمرود لیگ اپنی ماضی کی کرتوتوں کی وجہ سے مشہور ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کی انہوں نے غلیظ تصاویر پھینکی تھیں ہیلی کاپٹر سے نصرت بھٹو کی، پلس جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ یہ پہلے بھی ماضی میں بھی لگا چکے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل اور پرسوں جو سہیل آفریدی وہاں پر موجود ہیں یہ لوگ کس طرح کی مہمان نوازی کرتے ہیں، یا جو آج انہوں نے کمزرفی دکھائی ہے اسی پر ڈٹے رہتے ہیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اور وہی اپیل، پلیز ڈونیٹ ٹو شوکت خانم ہاسپٹل، کیونکہ اسے آپ کی ضرورت ہے. شوکت خانم کو گرنے مت دیجیے گا، اس ہاسپٹل کو زندہ رکھیے گا. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر بھی. اللہ حافظ.